السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. کئی ایسے ایشوز ہوتے ہیں کہ جس میں رائے جو ہے نا وہ بڑی مصدقہ سامنے آنی چاہیے اور آپ تک اصل حالات اور واقعات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آنی چاہیے. عمران خان صاحب کا جو ایبسلیوٹلی ناٹ والا لفظ ہے اور اس کے بعد امریکن فورسز جو ہیں یا جو بائیڈن کی پالیسیز جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہے کہ افغانستان سے راہ فرار تلاش کر رہے ہیں. اس راہ فرار کا ہمیں نقصان بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ٹوٹل امریکہ وہاں سے نکل گیا تو افغانستان اس حد تک آزاد ہے کسی وقت بھی پاکستان کے لیے کئی مسائل کو پیدا کر سکتا ہے. وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. اور دوسرا جو ہے کہ جیو پالیٹکس جو ساری چل رہی ہیں یا حالات یہاں چل رہے ہیں پاکستان کے سی پیک کے انٹروڈکشن کے بعد جب سی پیک باقاعدہ اپنے فل فورس کے ساتھ پاکستان میں چل رہا ہے اور اس سٹیج کے اوپر اور جب چائنا ایران کے ساتھ اور یہ سارے معاملات بہتری کی طرف چل رہے ہیں اور پاکستان اپنی پوری دنیا کے اندر ایک پوزیشن بنانے میں کامیاب ہو چکا ہے. تو اس وقت افغانستان میں جو ایک دم یہ جو انٹرنیشنل سچویشن ساری آنی ہے یہ ہمارے وہ کہ کیا بنے گی اور کس طرف جائے گی اور حالات کس جگہ میں جائیں گے. کیا امریکہ سے سوری افغانستان سے امریکی فورسوں کا نکل جانا ساری کا اس کا کو پاکستان کو فائدہ ہوگا یا اگر وہاں ٹھہرتے ہیں تو کیا نقصانات ہیں یا کیا فائدے ہیں. آج ہمیں دعوت دی ہے جناب دوبارہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب کو. ان پہ ان کی رائے لیتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں. جی فاروق حمید صاحب آپ بتائیے گا. ایک تو پہلے آپ عمران خان صاحب کو جو ایبسولوٹلی ناٹ اور جو بڑی کلیئر کٹ پالیسیز لی ہیں انہوں نے آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں پہلے تو یہ بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ حضرت صدیق صاحب. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے ایک اسٹیٹسمین شپ، ایک بہادر لیڈر اور ایک سنسیئر پاکستانی لیڈر کے طور پہ جب انہوں نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تو یقین جانے کہ کم از کم میری آنکھوں میں تو اس وقت تھوڑے سے میں جذباتی ہو گیا تھا تھوڑا سا کہ دیکھو یہ ایک ایماندار لیڈر ہے جس کا کوئی اپنا ذاتی سٹیک نہیں ہے، کوئی اس کی پراپرٹی منہٹن میں جرمنی ہالینڈ میں نہیں ہے. ایک سمپل پاکستانی ہے، سادہ لباس پہنتا ہے، سادہ کھاتا ہے نہ. اور جو کچھ کر رہے ہیں ٹھیک ہے، غلطیاں بھی کی ہیں پچھلے 3 سال میں، لیکن اوور آل پاکستان کی بہتری کے پاکستان کی مفاد کی بات کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ایک بہت تاریخی وہ 2 الفاظ تھے ایبسولوٹ ناٹ جو ہمیشہ جب تک ہم زندہ ہیں اور انشاءاللہ پاکستان قیامت تک انشاءاللہ پاکستان قائم رہے گا، یہ الفاظ لوگ بھولیں گے نہیں. پہلی تو یہ بات. اور پاکستان کے عوام کے دلوں کی انہوں نے ترجمانی کی ہے کہ ہم نے اپنے ماضی سے سبق سیکھنا ہے، سیکھ لیا ہے. سول ملٹری لیڈرشپ ایک پیج پہ ہے. اب ہم نے کسی اور کی جنگ میں شامل نہیں ہونا. ہم نے اپنی سرزمین کو کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دینا. ہم نے کوئی فورن ایئر بیسز یہاں پہ نہیں ہونے دینے ماضی کی طرح. اور ایک ان کا بڑا اچھا جملہ تھا مجھے ایک دم یاد آ گیا، انہوں نے کہا کہ یہ کتنی شرم کا مقام تھا کہ جس کو ہم اپنا ایلائی سمجھتے تھے یعنی کہ امریکہ، وہ شمسی ایئر بیس سے اٹھتا تھا اس کے ڈرون طیارے اور پاکستانیوں کو جا کے وہ بھون کے رکھ دیتے تھے، پاکستانیوں کو مارتے تھے. مطلب کس قسم کا تضاد تھا، کس قسم کے ہپوکریسی تھی. یہ سب کچھ ہوتا رہا. ایک انفارچونیٹ دور تھا. شکر ہے وہ دور جو ہے وہ ختم ہو گیا. تو جتنا ہم تعریف کریں اتنی کم ہے، لیکن جو عمران خان نے ہماری سول ملٹری قیادت نے ایک پوزیشن لے لی ہے پاکستان کے انٹرسٹ میں، پاکستان کی قومی سلامتی کے مفادات میں، یقیناً امریکہ کو یہ بات پسند نہیں آئے گی، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہمیں دیکھنا چاہیے اور بات کرنی چاہیے. میں آپ کو کوئکلی یہ بتا دوں 4 سال میں امریکہ رہا، 1996 سے 2000 ایمبیسی آف پاکستان میں ایز اے کرنل، اور اس 4 سال میں پینٹاگون، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، سب ان کے لوگوں سے ملاقاتیں بھی ہوتی تھی اپنے کام کے علاوہ. تو میرا ایک ہی تجزیہ تھا واپس آتے ہوئے کہ امریکہ کے ساتھ جب بھی ہم بات کریں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں، وہ ڈر بھی جائیں گے اور پیچھے ہٹ بھی جائیں گے. تو وہ علیحدہ بات ہے کہ ایک سانپ جو ہے جو زخمی ہو جائے تو پھر وہ خطرناک بھی آپ کے لیے ثابت ہو سکتا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ
اس وقت صورتحال جو ہے وہ دیکھیں، امریکی جو ہیں انہوں نے ویسے اعلان کر دیا تھا کہ وہ سپٹمبر 11 سپٹمبر 2021 کو ان کا ٹوٹل انخلا ہو جائے گا. ابھی بھی ان کے کوئی میرا خیال ہے 1200 فوجی وہاں پہ موجود ہیں. ویسے تو انہوں نے جب باگرام بیس ہینڈ اوور کر دیا تو آپ سمجھیں آپریشنلی وہ اب اس وقت بالکل زیرو ہیں افغانستان میں. کوئی ان کی وہاں پہ ہوائی فورس نہیں ہے، کوئی ہوائی جہاز نہیں ہے، کوئی فائٹر ایئر کرافٹ نہیں ہے. لیکن ایک چیز، اور انہوں نے جو 1000 فوجی پیچھے رکھے ہیں وہ موو کر گئے ہیں امریکن ایمبیسی میں اس کو گارڈ کرنے کے لیے، اس کی سیکیورٹی کے لیے، اور جو کچھ امریکی وہاں پہ ہیں. ایک چیز جو ہے جو لوگ سمجھ نہیں رہے، ابھی بھی وہاں پہ کئی ہزار سویلین کنٹریکٹر آپ کو یاد ہے وہ بلیک واٹر والے، ان کو وہ کنٹریکٹر فورس بولتے ہیں، بالکل وہ بالکل ابھی بھی بالکل. افغانستان میں موجود ہیں کہ اگر کوئی ایسی صورتحال ہو تو امریکی فوج نہ ہو، وہ لوگ ہوں صورتحال کو کنٹرول کرنے میں، یا جو بھی آپ کہیں. تو امریکی کا جانا اس لیے ضروری ہے کہ افغان طالبان، افغانی قوم نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہم کوئی فورن آکوپیشن فورسز برداشت نہیں کریں گے اپنی سرزمین پہ. انہوں نے انگریزوں کو بھگایا، مار بھگایا. وہ پاکستان بننے سے پہلے جب جنگیں ہوتی تھیں انہوں نے 1979 اور 89 میں، پھر آپ نے دیکھا سوویت یونین، ان کو ریڈ آرمی ان کو پسپا کیا، وہ چلے گئے وہاں سے. اور اب امریکی فوج جو ہے 20 سال کے بعد $1.5 کھرب ڈالر خرچ کر کے افغان آرمی کو ٹرین کر کے دنیا کا جدید ترین اسلحہ ان کو دے کے وہ یہاں سے، اور اپنی 3000 اموات کرا کے وہ چلے گئے. لیکن آج آپ دیکھیں کہ ایوری تھنگ از ملٹی پلائڈ بائی 0. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ افغان آرمی آلموسٹ کلیپس کر رہی ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ٹوٹلی کلیپس کر گئی، لیکن کلیپس کر رہی ہے. ہتھیار وہ سرنڈر بھی کر رہے ہیں، ہتھیار بھی اپنا ہینڈ اوور کر رہے ہیں افغان طالبان کو. افغان طالبان 85% آف افغانستان پہ انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، اور ان کی حکمت عملی بڑی کلیئر ہے. اور وہ حکمت عملی یہ ہے کہ ایک انہوں نے اچھا اعلان کیا ہے کہ ہم اپنا پیس پلان امن پروپوزل اگلے مہینے افغان گورنمنٹ کو دیں گے. اور میرا خیال ہے اس وقت تک وہ بالکل کابل کے دروازے پہ پہنچے ہوں گے. اور پھر ایک محاصرے والی صورتحال ہوگی، ایک سیج والی صورتحال ہوگی کابل کی. پھر وہ نیگوشیٹ کریں گے فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ. مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت تک اشرف غنی جب یہ کابل کے دروازے پہ پہنچے گئے تو کیا اشرف غنی، ان کے ہواری اور افغان انٹیلیجنس کے وہ پرو انڈین سارے لوگ، افغان آرمی کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، کیا وہ ہوگی، یا کافی لوگ اب اس سے پہلے ہی افغانستان چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. اس وقت جو مین ٹرینڈ چل رہا ہے جس کو کہتے ہیں ٹویٹر کا ٹرینڈ، تو افغانستان کا ٹرینڈ یہ ہے کہ لوگ بھاگنے کی کر رہے ہیں وہاں سے. انڈینز جو ہیں وہ وہاں سے ان کا انخلا ہو رہا ہے. فورن فورسز تو ظاہری بات ہے ساری جا چکی ہیں، اور وہ افغانی جنہوں نے کلیبریٹ کیا 20 سال ان کی خدمت کی امریکیوں کی، وہ اب وہاں سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں. ان کو باہر کے ویزے دیے جا رہے ہیں، امریکہ کے، آسٹریلیا کے، کہ ان کی جانیں بچائی جائیں. ایک ابھی تک بری خبر آئی ہے، اور وہ بری خبر یہ جس کا لوگ ذکر نہیں کر رہے، جو پرسوں میں نے خاص مانیٹر کیا، کہ وہ افغان چند پائلٹس ہیں افغان ایئر فورس کے جو ہیلی کاپٹر آتے تھے، کچھ چند جہاز بھی تھے ان کے پاس جو امریکیوں نے دی تھے، وہ کیونکہ بمبنگ مشن پہ جاتے تھے افغان طالبان کے خلاف along with دی امریکن ایئر فورس، فورن کولیشن فورسز، ان میں چند پائلٹس کو انہوں نے ہلاک کر دیا افغان طالبان نے، یہ کہہ کے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہم پہ بمباری کرتے تھے اور ہمیں مارتے تھے. تو یہ ایک سیڈ ڈیولپمنٹ ہے جو پچھلے، اور ایک دو جرنلسٹ بھی ہیں ان کو بھی انہوں نے ان کو ہلاک کیا ہے. لیکن ابھی بھی افغان طالبان نے ایک اچھی بات کہہ دی ہے کہ ہم گولی نہیں چلائیں گے، ہم خون ریزی نہیں چاہتے، ہم کابل میں اگر آئیں گے تو کابل میں جنگ نہیں ہوگی، ہم امن کے ساتھ کابل میں آنا چاہتے ہیں. لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ اشرف غنی اور یہ لوگ اور انڈینز جو ہیں ان کی کوشش یہ ہوگی کہ خون ریزی ہو، لڑائی ہو، بد امنی ہو، تاکہ اس کا پھر اسپل اوور افیکٹ آئے پاکستان میں. اور کس طرح آئے؟ نمبر ایک، ریفیوجی. اب ریفیوجیز پہ مجھے بڑے شدید تحفظات ہیں. وہ یہ ہیں، ویسے تو ہماری بارڈر سیکیورٹی مینج ٹاپ کلاس کی ہے 15 سال پہلے کے مقابلے میں. ڈبل فینسنگ ہوگی، ایک بڑے 350 قلعے بنے ہیں جو جنرل قمر باجوہ کا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے. اور
ہمارے جتنے انٹری پوائنٹس ہیں وہ بڑے ویل گارڈیڈ، ویل کنٹرولڈ، ویل مانیٹرڈ ہیں. سو بارڈر سیکورٹی مینجمنٹ ٹھیک ہے ہماری. تو یہ نہیں اتنی لٹ نہیں ہو سکتی کہ جناب لاکھوں کے افغان جو ہیں وہ ایسے بس ریلے چلے آ رہے ہیں بارڈر کراس کر کے، جس طرح ماضی میں کوئی بارڈر کا کوئی نام و نشان نہیں تھا اور وہ آ کے بیٹھ جائیں گے. نہیں، میرا خیال ہے ہونا یہ چاہیے، ان کو اسی طرح رکھنا چاہیے. اور مجھے خوشی ہے کہ آج ڈاکٹر معین یوسف نے جو میں بات ایک ہفتے سے کہہ رہا ہوں، آج فرسٹ ٹائم میں نے ان کے منہ سے سنا ہے. ایک ٹیلی ویژن چینل پہ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو افغان ریفیوجی جب آئیں، اگر حالات اس طرف چلے جاتے ہیں خون ریزی میں اور یہ افیکٹ آتا ہے، تو وہ بارڈر کے اس پار رہیں، پاکستان میں نہ آئیں. اور جو انٹرنیشنل ادارے ہیں وہ ان کو ادھر ہی خیمہ بستی ان کی بنائیں. اور کیونکہ وہ کہتے ہیں، وہ اس بات کو مان گئے ہیں جو میں کئی دنوں سے کر رہا ہوں، کہ اگر ہم نے ان کو اندر آنے دیا کہ جناب، کیونکہ ہم تو ہمیشہ آپ کو پتہ ہے وہ گڈ کھیلتے ہیں، ہم ہمیشہ گڈ کاپ کھیلتے ہیں، ہمیشہ ہمارے میں وہ انسانیت کا جذبہ آپ کو پتہ ہے پاکستانیوں میں کچھ زیادہ ہی ہے، ہونا بھی چاہیے. لیکن خطرہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ آئیں گے طریقے طالبان کے بدماش، وہ جو اینٹی پاکستان ملٹری، وہ ان کے اندر شامل ہو کے وہ بھی اندر آ جائیں گے. داعش کے لوگ جو ہیں وہ بھی آ جائیں گے یہاں پہ. تو بیسکلی ایک راستہ مل جائے گا قانونی طور پہ ان تمام لوگوں کو. اچھا، ایک بات جو آپ نے بات بڑی ریلیونٹ کی ہے، اور وہ ہم ابھی پہلے ہی ریفیوجیز کے جو اثرات ہیں وہ اتنے بھگت رہے ہیں. وہ دہشت گردی کی شکل میں وہ آپ کے سامنے ہے، پی ٹی ایم کی شکل میں، اور یہاں باقاعدہ پاکستان کے اندر یہی لوگ بیٹھ کر پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں. ہم نے، میرا جہاں تک خیال ہے، ہم نے افغانستان کے ریفیوجیز سے اتنا نقصان اٹھایا ہے کہ آج کل جو وار اور ٹیرر میں ہم زیادہ پھنسے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے. ہم ابھی انہی سے نہیں نکل سکے. تو میں تو نہیں سمجھتا کہ ہم کوئی اور ریفیوجی کا بوجھ اپنے اوپر لے سکیں گے اور پاکستان کو ہم ایسی حالات میں لے جائیں گے، یہ کنٹرول ہونا مشکل ہو جائے گا. دیکھیں جی، وہ پاکستان کے دشمن تو چاہتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی ٹیک آف نہ کرے، آگے نہ بڑھے. ان پہ پھر ڈال تو لاکھوں افغان ریفیوجی کا. اور دیکھیں ہمارا معاشرے کا کلچر کیسے چینج ہوا، ہمارا معاشرہ کتنا وہ اپنا ڈی اسٹیبلائز ہوا. کلاشنکوف، ڈرگز، یہ وہ. اسلام آباد میں تو اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ اردو کم بولی جاتی ہے، اپنا افغانی زبان، یہ پرشو فارسی جو بھی آپ کے یہ زیادہ بولی جاتی ہے. کرائم کتنا بڑھ گیا پاکستان میں. ٹھیک ہے، یہ لوگ آئیں اور یہ آ کے پاکستان میں پھیل گئے. اگر آپ ان کے کیمپ یہاں پہ بننے دیں گے، میں آپ کو آج بتا رہا ہوں، یہ وہاں سے آپ کو پتہ ہے کرپشن اب کیا کہیں، انفارچونیٹلی بہت ڈیپ روٹڈ ہے. یہ لوگ وہاں سے نکلیں گے، کو پیسہ بھی لگائیں گے، کیمپوں سے نکل جائیں گے، بھاگ جائیں گے، کیونکہ ان کے افغانی بھائی پورے پاکستان میں پھیلے میں، کراچی تک وہ ہیں، ہر شہر میں ہیں. تو وہ جناب یہ تو ایک کیمپ میں تو 2 دن نہیں رہیں گے تو نکل جائے گا وہاں سے. تو ایک پھر افراتفری کا ماحول ہو جائے گا پاکستان میں. پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی شدید خطرے میں پڑ جائے گی. تو لہٰذا ایک تو یہ اپنا بہت بڑی بات ہے، اس لیے ہم یہ چاہ رہے ہیں. لیکن دوسرا مجھے ریزرویشن یہ ہے، اور مجھے کام سارا ہم نے کیا، امن پروسیس کو ہم نے فیسلٹی کیا دوحہ میں افغان طالبان امریکہ کے درمیان. اور طالبان اور افغان گورنمنٹ کا جناب میٹنگز کہاں پہ ہو رہی ہیں؟ تہران میں. وہ جا رہے ہیں اپنا روس میں ملاقاتیں کر رہے ہیں. بھائی اثر رسوخ ہمارا افغان طالبان پہ، ہم وی آر دا بگیسٹ اسٹیک ہولڈر. ٹھیک ہے، روس کو بھی کنسرن ہے، چین کو بھی کنسرن ہے، ایران کے بھی اسٹیکس ہیں وہاں پہ افغانستان میں. لیکن پرنسپل مین پلیئر تو ہم ہیں، سب سے زیادہ تو ہم نے سفر کیا ہے، سب سے زیادہ امن تو ہم مانتے ہیں. تو بھائی یہ ہمیں مذاکرات اسلام آباد میں ہوتے تو میں بڑا خوش ہوتا. بے شک چائنیز، رشین، ایرانی آبزرور آ کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. لیکن یہ آپ دیکھیں نا، وہ روس میں جا کے کر رہے ہیں. روس کے اپنے مفادات ہیں، چین کے اپنے مفادات ہیں، ہمارے اپنے ہارڈ کور انٹرسٹ ہیں. اور ایک اور بات جو لوگ نہیں کر رہے ہیں، تو یہ مجھے سمجھ نہیں آ دیکھیں انڈین فارن منسٹر ہے، وہ بھائی صاحب ایران میں ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں افغان طالبان اور اشرف غنی کے ریپرزینٹیو ہے. اور انڈین فارن منسٹر وہ جے شنکر ایسے جو بھی اس کا نام ہے، وہ جناب وہ تہران پہنچ کے 2 دفعہ گیا وہاں پہ. وہ اپنے کیا انٹرسٹ، وہ اپنی کیا کھیل کھیل رہے ہیں. میں ایک تو مجھے یہ بڑے شہید اس پہ تحفظات ہے کہ یہ سڈنلی کیا ہو گیا کہ پاکستان جو ہے وہ، میں نہیں کہتا ہوں پیچھے ہٹا ہے، لیکن ایسا لگ رہا ہے جس میں پاکستان کا کوئی ریلیونس ہی نہیں ہے اس کے ساتھ. نہیں، ایک انٹرنیشنل ایجنڈا ہے، وہ آپ نے بات کہہ دی ہے کہ سی پیک اور سارے. میں اس کو ایک اور اینگل سے دیکھتا ہوں کہ اس سٹیج کے اوپر جان کے ایسے حالات پیدا کیے ہیں کہ پاکستان کے اندر پاکستان ڈی اسٹیبلائز ہو. عمران خان راستہ دے نہیں رہا ان کے لیے.
تو انہوں نے جان بوجھ کے ایسے حالات ہوئے ہیں، لیکن اس طرح ہماری فورسز نے یا باقی ہماری ایجنسیز نے بہت کام کیا. کو پتا ہے ایف آئی اے نے کچھ دن پہلے افغان نادرا کے اندر بندے پکڑے جو برما کے اور افغانیوں کے پاسپورٹ بنا رہا آئی ڈی کارڈ بن رہے تھے وہاں پر. آپ نے وہ سارا ریکارڈ کے اوپر دیکھا ہے. اور پکڑے گئے اس بات نہیں، آپ کی بات صحیح ہے. میں آپ نے ایک بڑی اچھی بات ایک دم سڈنلی کہہ دی. بالکل یہ ہمارے لوگ بھی تو پھر بادشاہ ہے نا کہ جو یہ تمام ان لوگوں کو، بلکہ خبر تو آج یہ آئی ہے کہ دہشت گردوں کو، وہ لوگ جو دہشت گردی میں افغانی ملوث تھے، ان کو جناب شناختی کارڈ دیے. کتنی شرم کا مقام ہے ہمارے لیے کہ ہمارا ایف آئی اے یہ اپنا سوری نادرا کے ایسے لوگ بیٹھے ہیں وہاں پہ جو یہ کام کر رہے ہیں پیسے کی خاطر، جو آپ کی قومی سلامتی جو اس کو دو پہ لگا رہے ہیں. آپ نے سی پیک کی بات کی. روس کا انٹرسٹ ہے کہ افغانستان میں امن ہو تاکہ اس سی پیک کو وہ جوائن کریں اور گوادر تک ان کے معاملات شروع ہو جائیں ٹریڈ کے. چین ظاہری بات ہے، اور چین کی ایک اچھی خبر سامنے آ گئی جس کو امریکی بڑے پریشان ہو گئے. 62 ارب ڈالر کی پلاننگ وہ اناؤنس کرنے والے ہیں اینی ٹائم ایٹ دی اپروپریٹ ٹائم کہ افغانستان میں جس طرح انہوں نے سی پیک کا یہ پورا کیا، پاکستان میں گوادر ڈیولپمنٹ، انفراسٹرکچر، روڈز، انویسٹمنٹ، اکنامک زون، اسی طرح کی چیز جو ہے ڈیولپمنٹ وہ افغانستان میں چین کرنے جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا اچھی بات ہے. پاکستان، چین، افغانستان سی پیک کو براڈن کرنا چاہتے ہیں، افغانستان کو اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں. انڈین جو ہیں اس پہ خائف ہیں، پریشان ہیں. تبھی بلوچستان میں ہنگامے کرا دو، کے پی میں ہنگامے کرا دو، اور یہ تاکہ سی پیک جو اس کو کسی طرح ڈیسٹیبلائز کیا جائے. ابھی اس میں آج ایک میں نے خبر پڑھی ہے کہ اور کیا وجہ ہے، مطلب ہمارے اور کیا انٹرسٹ ہیں. ایک امن کیوں ہم چاہتے ہیں؟ ایک تو ظاہری بات ہے وہاں پہ گڑبڑ ہوگی تو پاکستان میں افیکٹ آئے گا. جناب سینٹرل ایشین ریپبلکس تک جو ٹریڈ کی کنیکٹیوٹی ہے، ہمیں وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ہمارے لیے ضروری ہے. آج میں پڑھ رہا تھا کہ کاسا کا جو ترکمانستان سے یا تاجکستان سے وہ جو آ رہی ہے اپنا 1100 میگا واٹ بجلی، سستی بجلی، پاکستان کئی سالوں سے یہ پروجیکٹ چل رہا ہے. اس پہ تو میں نے آج اخبار میں پڑھا فزیکلی کام ہو رہا ہے. نوشہرہ میں وہ مین سٹیشن جو ہیں ان پہ فزیکل کنسٹرکشن ہو رہی ہے جو پاکستان کی ذمہ داری ہے. تو آپ دیکھیں کتنا بڑا پروجیکٹ ہے وایا افغانستان آنا ہے. ترکمانستان افغانستان گیس پائپ لائن اس پہ بہت پیش رفت ہوئی ہے، وہ پائپ لائن آنی ہے، ہمارے انٹرسٹ میں ہے، اور وہی پائپ لائن آگے انڈیا بھی جانی ہے. تو ایران جو ہے اس کے انٹرسٹ ہے کہ وہ بھی چین چاہتا ہے کہ سی پیک کو جوائن کریں. ابھی گوادر میں جو فیز 2 لانچ ہوا ہے سی پیک کا، اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ کتنے برادرلی ممالک جو وہ وہاں پہ موجود تھے. سعودی عربیہ، عمان، یو اے ای، کینیا اور بڑے ممالک جو آئے وہاں پہ غالباً وہ سی پیک میں وہ لوگ بھی اپنا ایک کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، شامل ہونا چاہتے ہیں. سو یہ گیم ساری اکانومی کی ہے. افغانستان کی جو معدنیات ہیں، ٹریلینز آف ڈالرز کی معدنیات، وہ اس کے بڑے لوگوں کی نظر ہے اس کے اوپر، ان معدنیات کے اوپر. تو افغانستان آپ دیکھیں ایک بن گئی، ایک رسا کشی والی جگہ بن گئی ہے جہاں پہ، لیکن ہونا اس کو یہ چاہیے تھا کہ بے شک روس میں جا کے افغان طالبان وہاں پہ مذاکرات کر رہے ہیں، بے شک چین جو ہے وہ انوالوڈ ہے، ایران انوالوڈ ہے، لیکن میں چاہتا تھا، میں دکھنا چاہتا ہوں کوآرڈینیشن. ہم چاروں میں اسٹیک ہولڈر میں کوآرڈینیشن ہونی چاہیے کہ ہم انڈینز کو ان کے جو ایفرٹ ہیں کہ ہم وہ سیبوٹاج کریں پیس پروسیس کو افغانستان میں، اس کو ہم کاؤنٹر کریں، مل کے کریں. مجھے اب وہ چیز نظر اس وقت فار دا ٹائم نظر نہیں آ رہی. ہر دن ہر منٹ حالات کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں افغانستان میں، اور یقیناً پاکستان کی سول ملٹری لیڈرشپ میرا خیال ہے دے آر کنسرنڈ. اور آج تو بلکہ میں یہ بھی سن رہا تھا کہ اگر وہاں پہ خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے، پیس پلان نہیں بنتا، پیس اگریمنٹ نہیں ہوتا، اشرف غنی جو ایک انڈین سٹوج ہے اور یہ افغان طالبان میں، تو پھر پاکستان نے کیا حکمت عملی اڈاپٹ کرنی ہے ایٹ دی ہائیسٹ لیول فرام دی نیشنل سیکورٹی پوائنٹ آف ویو، وہ پلاننگ جو ہے بھی پاکستان نے حکمت عملی تیار کر لی ہے. یہی وجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ پریزنٹیشن پرائم منسٹر پاکستان کو، پھر نیشنل انٹیلیجنس کمیٹی جو ہے اس کی بریفنگ ہوئی ہے ٹو دا پرائم منسٹر. تو میرا خیال ہے ہماری سول ملٹری لیڈرشپ فلی الرٹ ہے. اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی جناب
جاتے ہیں, آپ کی پارلیمنٹری کمیٹی, سینئر پارلیمنٹیرین ان کو ان کیمرہ بریفنگ دیتے ہیں کہ سب آن بورڈ ہوں کہ کیا ہو رہا ہے, کیا کچھ ہو سکتا ہے. اگر یہ صورتحال ہوگی خانہ جنگی کی تو پاکستان کا ریاکشن کیا ہوگا, پاکستان نے حالات کو کیسے کنٹرول کرنا. میں پھر ایک بات کہہ دوں, بارڈر سیکیورٹی مینجمنٹ ہماری 15 سال پہلے جب کوئی فینسنگ نہیں تھی, کوئی قلعے نہیں تھے, کوئی اس طرح کے آرگنائز معاملات نہیں تھے, یہ 12-14 جو کراسنگ پوائنٹس تھے بٹوین افغانستان اینڈ پاکستان, طورخم, غلام امیر اور یہ عجیب یہ چمن, یہ سارے اور بڑے نام ہیں, غلام علی کراسنگ پوائنٹ, یہ پہلے چیزیں نہیں تھیں. اب تو ہم نے بہت ترقی کی ہے پچھلے 10 سالوں میں اور ایک بہت مستحکم کیا اپنے آپ کو. تو میرا خیال ہے کہ نمبر 1 ہمیں اپنے طور پہ کوشش جاری رکھنی چاہیے آن اے وار فوٹنگ 24 hours to tell the Taliban and tell the world power, چین, روس and even America, کہ آپ اشرف غنی کو کہیں کہ بھائی ذرا بندے کا پتر بن جاؤ اور افغانستان کے امن کی خاطر, اس ریجن کے امن کی خاطر آپ جناب یہ بیٹھ کے کریں, نہیں تو پیس پروسیس, پیس اگریمنٹ, انٹرم گورنمنٹ, الیکشن جو بھی آپ چاہتے ہیں, کیونکہ پھر خطے میں اگر بد امنی ہوگی تو اس کے اثرات پھر صرف پاکستان پہ نہیں ہوں گے. ہم تو فائٹ بیک کریں گے, ہم تو سارے, ہم تو وی آر آل بیٹل ہارڈنڈ, ہم تو 15 سال سے یہ چیز دیکھ رہے ہیں. باقی ممالک جو ہیں ان پہ بھی بڑے اثرات آئیں گے. تو یہ میرا, اور امریکہ میرا خیال ہے, میں ایک لاسٹ کامنٹ کہتا ہوں, مجھے لگ رہا ہے کہ امریکہ جو ہے کیونکہ اب وہ نکل چکا ہے, ان کا وہ ایکسیپٹ فور دوز کنٹریکٹرز وہاں پہ اور داعش ان کے وہاں پپٹ بیٹھے ہوئے ہیں, تحریک طالبان ان کے پپٹ بیٹھے ہوئے ہیں. امریکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک چالاکی کی چال چل رہا ہے, ان دا سینس کہ وہ بھی لگتا کوئی زیادہ کین نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے, وہ ان کا وہ کنسرن نہیں ہے جو ہمارا کنسرن ہے کہ افغانستان میں امن ہے. بہت شکریہ فاروق امیر صاحب, بڑے اچھے طریقے سے ساری چیزیں, پروز اینڈ کون, سارے نیگیٹو پوائنٹ, پازیٹیو پوائنٹ, اور اس خطے میں آگے کیا ہونے جا سکتا ہے, کیا پاکستان پرابلمز فیس کر سکتا ہے, یہ آپ ناظرین تک بتانا بڑا ضروری ہے کہ آپ لوگوں کو اویئرنیس ہو اور پتہ چل سکے کہ بین الاقوامی خطے میں افغانستان کے اندر آنے والے دنوں میں کیا حالات ہو سکتے ہیں. اجازت دیجیے گا, السلام علیکم, اللہ حافظ, پاکستان زندہ باد.